الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را الہی غنچائے امید بخشا گلے از روضہ جاوید بنما زباں تا ببدر دہاں جائے گی ثنائے محمد ببد دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ، سید سربراں نیر تاباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، کریم آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد، معزز و محترم علماء کرام جناب حاجی منیر احمد صاحب زیدہ مجدہ و دیگر اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اج دی اس محفل پاک دا اہتمام محمد بلال اور اس دے رفقا نے بڑے خوبصورت طریقے دے نال کرنے دی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ اللہ کریم انہاں سب سنگیاں دا بھائیاں دا اس جگہ تے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات محترم سامعین ذی قدر، احباب عقل و شعور و ارباب فکر و دانش، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ دین کے کام میں معاونت کر رہے ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی شان یہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم دے صحابہ دی تعریف فرما رہے ہیں۔ علماء فرما دیں کہ اس آیت وچ بالعموم تمام صحابہ دی اور بالخصوص حضور دے 4 یاراں دیاں صفتاں نو اللہ نے بیان فرمایا۔ والذین معہ تو مراد ابو بکر صدیق نے، اشداء علی الکفار تو مراد حضرت عمر نے کہ وہ کافران تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، اور آپس وچ بڑے نرم دل نے، اس دے مصداق حضرت عثمان غنی نے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے، اور ان کی نشانیاں
ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں اور ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں ہیں. اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے. بچوں عزیزو، اہل سنت و جماعت نبی پاک سرکار دے سب صحابہ نو جنہاں نو شرف صحابیت حاصل ہو گیا، انہاں نو ادب و احترام اور عقیدت دی نظر نال تکتا ہے جڑا سنی ہوندا ہے. بھائی سمجھ آندی پئی ہے کوئی؟ حضور دے صحابہ وچ درجات نے، انہاں وچ درجے نے، اور اسناں نو اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو لا یستوی من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جنہ لوگاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لیاندا. فتح مکہ تو پہلے اللہ دے قرآن دی ایک آیت بھائیو پڑھ کے تے اس نو پھر یاد رکھنا میرے بچوں. مکمل یاد تے نہیں رہ سکتی کیونکہ تسی حافظ نہیں ہو، لیکن اگر بندہ کوشش کرے تے حافظ تے میں بھی کوئی نہیں، لیکن یاد مڑ ہو ہی جاندی. توجہ ہے نا؟ من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لیاندا اللہ دی نظر وچ جنہاں پہلے خرچ کیتا تے پہلے ایمان لیاندا انہاں دا مقام انہاں نالوں بلند ہے جڑے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے. بھائی درجہ ہو گیا نا، درجہ ہو گیا کہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لیاندا ہے انہاں دا درجہ بلند ہے انہاں نالوں جنہاں فتح مکہ تو بعد ایمان لیاندا ہے. یعنی فتح مکہ ایک لکیر ہے، جنہ پہلے کلمہ پڑھیا ہے وہ بلند نے، جنہ بعد کلمہ پڑھیا ہے انہاں نالوں درجے تھلے نے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ دا وعدہ سارے آنا. پھر وہ لوگ جنہ نے نبی علیہ السلام دے دست اقدس تے حدیبیہ دے مقام تے بیعت کی تھی، مرید ہوئے حضور دے، مرید ہوئے حضور دے ہاتھ رکھیا اور بیعت کی تھی، تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب جنہ نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کی تھی 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ جنہ ککر دے درخت تھلے بیٹھ کے حضور دی بیعت کی تھی. پھر 1.25 لاکھ صحابہ چوں انہاں دا مقام بلند ہے. توجہ ہے حضرات؟ انہاں واسطے اعلان رضا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور نال خالق نے فرمایا فعالم ما فی قلوبہم. یہ رضا دا اعلان ایویں نہیں ہویا جو کچھ انہاں دے دلاں وچ رب انہاں دلاں نو ویکھ کے فرمایا میں تواڈے اوتے راضی ہاں. فعالم ما فی قلوبہم، اللہ انہاں دے دلاں نو بھی جاندا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وانزل السکینہ، میں تواڈے اوتے سکون نازل کیتا ہے. توجہ ہے کہ نہ؟ گرامی قدر احباب، یہ 1400 پھر اٹھتے نے. پھر 1400 چو جڑے جنگ بدر شریک ہوئے نے 313، انہاں 1400 چو وہ 313 اونچی شان والے. کتنے پہ گرنا؟ 313. پہلی تعداد ہے 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ چو جنہ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا ہے وہ افضل نے فتح مکہ تو بعد آئے. پھر انہاں چو پھر وہ افضل نے جنہ بیعت رضوان کیتی ہے 1400. پھر 1400 چو وہ افضل نے جنہ جنگ بدر شرکت کیتی ہے 313. پھر انہاں 313 وچ 2 گروپ نے، ایک مہاجرین دا اور ایک انصار دا. اللہ قرآن فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ بھئی مہاجرین دا ذکر پہلا کر کے اللہ انہوں نے فوقیت عطا فرمائی.
انصار نالوں پھر مہاجرین دا درجہ انہاں وچوں بھی بلند ہے. جیڑے 313 وچوں مہاجرین نے مڑ انہاں دا مقام اور پھر مہاجرین اور انصار وچوں او صحابہ جنہاں نو حضور نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی، جنہاں نو عشرہ مبشرین آکھیا جاتا ہے. حضور دے ٹاپ 10 اچے درجے دے صحابی نے 10. انہاں نو امت مسلمہ دے اندر عشرہ مبشرین آکھیا جاتا ہے. اور میں اکثر اپنے بیلیاں بچیاں نوجوانوں نہ بھی تانوں پوچھئے نہ بھی کرکٹ دے کھلاڑی بھی 10 ہی ہوتے، کیپٹن ایک ہوندا ہے تے باقی کتنے ہوندے؟ 11 ہوندے، 10 ہوندے نے. 10 انہاں 10 دے تانوں ساریاں نہ آوندے نے. بیلیاں تانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ٹاپ 10 صحابہ دے نام کیوں نہیں آوندے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انہاں 10 دا نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. توجہ ہے کوئی نہ؟ بھائی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نام لے رہے ہیں. سانو چاہیے کہ اسی نبی علیہ السلام دے یارانے پاک بعد انہاں پاک ہستیاں دے نام یاد کرو اور انہاں نو چلو کم از کم اینا یاد رکھو کہ 10 اونچے مرتبے والے نے. توجہ ہے کہ نا؟ عزیزو بھائیو یاد کر لو. میں پھر پڑھ دینا. حضرت ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. حضور جنت دی بشارت دے رہے تھے. میرے بچوں اس گل کو اس حوالے نال یاد رکھو کہ جنہوں حضور جنتی کہہ رہے ہیں اندھے ٹھیک ہونے تے شک ہی نہیں نہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں جنتی نے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ حضور دے صحابی نے. سانو یاد رکھنا چاہیے حضور دی زبان چو نکلیا. پھر میرے آقا علیہ السلام دے انہاں 10 چو جڑے اتلے 4 نے جنہاں نو اسی آنے 4 یار، یہ پھر اتلے 4 نے. اور انہاں 4 دا یہ درجہ ہے کہ آقا فرما دیں کہ پوری امت میرے واسطے اللہ نے چنی ہے تے امت چو فختار لی منہم 4. پھر اللہ نے یہ 4 چنے نے. 10 چو مڑ کے 4 اللہ نے فختار لی، اللہ نے میرے لیے پسند کیے. فختار لی منہم 4. پھر اللہ نے پوری امت چوئے 4 میری واسطے چنے نے. جملہ نوٹ کرو، جملہ بچوں نوٹ کرو. ساری دنیا اپنے یار آپ چن دیے. گلی چو چنے، محلے چو چنے، پنڈ چو چنے، فیس بک تو چنے، کالج چو چنے، یونیورسٹی چو چنے، شہر چو چنے، جا بازار چو چنے. بھائیا محمد مصطفیٰ دے یار او نے جڑے چنے بھی رب تعالیٰ آپ نے تے ذکر بھی رب قرآن اچھ فرما رہے ہونا چاہتا. توجہ کر دے پوئے گا کوئی نہیں. ساری دنیا آپ اپنے یار چن دی ہے. آمینہ دے لال دے یار بھی رب سونے چنے نے. تے تیرا تے میرا چنیا ہویا یار ہو سکتا ہے سانو دھوکھا دے لوے، بھلا رب دے چنے ہوئے بھی غلط ہو سکتے نے. حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرما دینے جنا بنے گی. کیا بولا میں؟ جنا. جنا کا مطلب سمجھ دو جنت. جنت. اعلی حضرت عظیم البرکت فرما دینے جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. 4
یار دی محبت ہوئے گی ان دی قبر جنت دا باغ ہوئے گی اللہ اکبر جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنو بریلی والی سرکار فرما دل قبر دیاں قداں وچ چار ہوندیاں نہیں نبی دے یار بھی چار نہیں بیلیا چواں یاراں دا پیار لے کے جئی قبر دے چار چوہیرے جنت دے باغ کے ہون گے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اللہ اکبر کبیرہ ایک حضور دا پیار ہوئے ایک نبی دے یاراں دا پیار ہوئے انشاءاللہ تیری قبر پھر نور نلا نور ہوئے گی تاکہ اللہ فرماتے نے قبر میں لہرائے گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیکسپیئر پنجابی زبان لوگ کہتے ہیں نا پنجابی زبان دا شیکسپیئر ہے سید وارث شاہ میں آنا انجا کیا کرو کہ شیکسپیئر انگلش دا وارث شاہ ہے شیکسپیئر انگلش دا وارث شاہ ہے وارث شاہ پنجابی دا شیکسپیئر نہیں شیکسپیئر جیسے کروڑا ہون تو سید وارث شاہ اور آنی جتی دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے چار یار نبی دے گور چارے سب ایک تھی ایک چڑی دڑنی میں پہلے سادہ کر کے سلام فرما دیں چار یار نبی دے گور چارے سب ایک تھی ایک چڑی دڑے نہیں بھئی ہر جڑے دی یار دی شان ویکھی ہو دوجے نالو تین اچھی نظر آنے سب ایک تھی ایک چڑھیندڑے نہیں تے جنہ اینا چمہ وچ فرق جاتا نفس صحابیت اور مقام نبی پاک دے پیارے چ محبت اور یارانے جنہ اینا چمہ وچ فرق جاتا او دروں حضور تو گندڑے نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ آپ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ دی بارگاہ چو ردیا آیا ہوئے گا جڑا مولا علی نو تے مننے دے دوجیاں دا انکار کرے تے او بھی حضور دی نظر اچھ منظور نہیں ہو سکتا جڑا دوجے صحابہ نو تے مندہ ہوئے تے مولا علی دی واری دا ناک چڑھتا ہوئے پکا مومن ہوئے جڑا نبی دے ہر غلام دا غلام ہوئے بھائی توجہ کر دے اینا چمہ دی شان مقام
مرتبہ ہے فختار لی منہم اربا، میرے آقا فرماندے نے میرے یار میں نہیں چنے. یہ ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، نہ میں اپنے کو پیا کرنا تے نہ تہاڈوں پیا نہ بھی تسی تے کوئی گل کرو. حضور فرما رہے نے بھئی میرے یار میں نہیں چنے، میرے یار میرے رب چنے نے. تہاڈے ساریاں دے یار ہیں نا، جیڑا نارمل آدمی ہے اور جیڑا دماغ صحیح ہے وہ یار ہوندے نے، ایب نارمل آدمی پاگلاں دے یار، ہر سینسیبل بندے دے دوست ہوندے نے. انسان دی فطرت ہے جنہاں اپنے ہم جنس نال پیار کرنا، دوستی رکھنا، بندیاں دے بیلی ہوندے نے، یار ہوندے نے. تہاڈے بھی ہے، لیکن تس آپ پہ ہی چنے نا، آپ ہی چنے نا. ہاں تس آپ چنے نے. تے بندہ جیڑا بھی چنتا ہے نا یار، او بیلیاں ادو ہی یاری چنیندی ہے جدو ذہن رلتے ہو. کبوتر باز کبوتراں دا یار ہوندا ہے یا نہیں ہوندا جی؟ ککڑاں والے ککڑاں دے یار ہوندے نے، مجھیاں والے مجھیاں والے دے یار ہوندے نے، جٹ جٹاں دے یار ہوندے نے، مولوی مولویاں دے یار ہوندے نے. اے انج ہوندا ہے بھائی جدو ذہن رلے، سوچ رلے، ضروریات رلن، پسند اکو جہی ہوئے تے پھر بیلیاں ہو، پھر یاری ہوندی ہے، پھر دوستی ہوندی ہے، مڑو توڑ چڑھدی ہے تے بڑی نبھدی ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اے چار یار نے جنہاں نو اسی آنے ہوئے حق چار یار. تے بندے آندے نے دوجے نہیں یار حضور دے. جواب دوجے بھی یار نے، انہاں نوں بھی مننے آ، پر جویں دوجے تن بھی پاک نے لیکن جڑے پانچ تن نے. دیکھو حضرت علی دے اور بھی بھرا نے، جعفر بھی حضرت علی دے بھائی نے، حضرت جعفر حضرت عقیل بھی حضرت علی دے بھائی نے، لیکن ہیں وہ بھی پاک، لیکن وہ پانچ تن وچ کوئی نہیں. بی بی فاطمہ تو زہرا دیاں بیٹیاں بھی پاک نے لیکن وہ پانچ تن پاک وچ کوئی نہیں. غازی عباس بھی پاک نے پر وہ پانچ تن پاک وچ نہیں. جویں اے چار دوجیاں نالوں زیادہ پاک نے لیکن دوجے بھی پاک نے، ایویں دوجے یار بھی پاک نے پر اے دوجیاں نالوں چار زیادہ پاک نے. حضور انہاں وچ ہون تے او پانچ تن پاک ہوندے نے، حضور انہاں وچ ہون تے یار چار ہوندے تے وچ حضور کھلوتے ہوندے. اللہ اکبر. تسی تصور کر سکتے ہو جدوں حضور مدینے دی مسجد چھوڑ گئے تے چار چفیرے حضور دے یار ہونے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا میرے مسجد چنے تے اللہ تا قرآن فرما دے وَتَعَايَرْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ فرماتا ہے سونیا آسمان نبوت تیری شان انجے جویں تاریاں وچ چند دا مقام اونچا ہوندا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میں چلنا میرا ابو بکر میرا عثمان میرا عمر تے علی میرے تارے نے. اللہ اکبر. شاعر دی قلم اٹھی تے شاعر کہندا جس وقت تے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور فرماؤ میں کی بیانہ وچ حضور صدیق عمر عثمان علی اے حضور دے چار یار درمیان حضور شاعر نے نقشہ ویکھیا تو کہندا جس وقت تے خدمت میں ان کی
ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا والذین معہ اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے جڑے نال نے اور یہ جڑے نال نے انہیں جویں حضور کی سنگت صدیق اکبر نے نبھائی میں سمجھ نہیں آتی توجہ فرمانا ذرا بچپن صدیق نال جوانی صدیق نال اعلان نبوت ہویا تو سب تو پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھیا تو حضور دے نال جنگ ہوئی ہے تو حضور دے نال ہجرت فرمائی ہے تو حضور دے نال غار وچ بھی حضور دے نال سفر وچ حضور دے نال تکلیف وچ حضور دے نال میرے نبی دا ساتھ چھڑیا ہی نہیں بلکہ قبر وچ بھی حضور دے نال بھائی سمجھ آنے بھائی قبر وچ بھی حضور دے نال جیڑا اینا نال رہیا ہے جی حضور پاک نے ان میں سدھیا نہیں کیتا تے سوچ کے تے دسو سی 15ویں صدی وچ نیرا کلمہ پڑھ کے کیویں سدھے ہو جاتے ہیں کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں ہاں بالکل بندے صرف کلمہ پڑھ دیں تو آندے لے سی تے پاک ہو گئے میں کہا تسی 15ویں صدی وچ کلمہ میانے کولوں پڑھ کے پاک ہو گئے ہو بادشاہ تے جنہ محمد الرسول اللہ کولوں پڑھیا انہاں دے بارے کی خیال ہے جناب دا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ لیکن تسی تے بھائیاں پڑھتے بھی تھو جانو تھوڑا جا بڑے رہو تے تسی پاک ہو جاندے ہو کلمہ پڑھ کے جڈے پلیت بھی ہو مڑ پاک ہو جاندے ہو تے تسی میانے کولوں پڑھیا ہے تے جنہ رسول اللہ کولوں پڑھیا ہے جنہ دا کلمہ آپ بھائی میرے جنہ اسی پڑھنے اتو ویکھ کے انہاں کلمہ پڑھیا ہے حضور اللہ ویکھ کے جنہ چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے کلمہ حضور دے کول بیٹھ کے پڑھیا ہے تے حضور دے ہتھاں ہاتھ دے کے پڑھیا ہے کمڑیا جی او ستھرے نہیں ہوئے تے اور کون ستھرے نے کائنات وچ سب تو پہلے محمد عربی نے پاک ہی اپنے یاراں نو کیتا ہے بھائی بچے سمجھ آ رہی ہے بات ہی سمجھ آ رہی ہے عزیزان محترم اے او نے جنہ رسول اللہ کی سنگت دا حق ادا فرما چھڑے والذین معہو صدیق میں تیری سنگت تو صدقے جاواں جدو ایڈا پیار کیتا ہے تے انج نال رہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اپنی قبر وچ خود ابو بکر صدیق نو بلایا ہے صدیق اکبر نو رسول اللہ نے اپنے روضہ انور و طہر دے پھر خود بلایا ہے ساری دنیا آندیے حضور صدن تے حاضری ہوندی ہے او کمڑیاں جے حضور تہن صدن تے حاضری ہوندی ہے تے صدیق نو اس گل دا پتہ سی سائیاں فرمایا میری چار پائی حضور دے روضے اگے رکھیا جی سبحان اللہ سرکار دے روضہ انور دے سامنے رکھ کے عرض کریا جی یا رسول اللہ ابو بکر تہاڈے قدماں وچ دفن ہونا چاہندا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ یا رسول اللہ ابو بکر تہاڈے قدماں وچ دفن ہونا چاہندا ہے صدیق اکبر میں تیرے پیار تو صدقے جاواں جتنے بھی کوڑے یار ہون حاجی صاحب دی عمر زیادہ ہے تسی بچیاں وی جڑے آ بیٹھے ہو تساں ویکھیا ہونا ہے جدوں یار پتہ لگ جائے فوت ہو گیا ہے تو بندے یار جاندے نے یار جاندے نے تے اودوں میت اگے پئی ہوندی ہے تے جنازے میں شامل ہوندے نے کوئی جتیاں لا چھڑدے تے کوئی جتیاں بھی کوئی نہیں لیندے اے یار نے اج کل دے او جنازے میں شریک ہوندے نے تے جنازہ پڑھا کے تے ساڈے علاقے وچ کلچر اعلان ہوندا ہے بھائی کماں کاراں والیاں نوں اجازت چھٹی انج ہی ہوندا ہے تے او جڑا یار ہوندا ہے او اوتھے ہی پیا ہوندا ہے تے اسی ٹر پونے ہاں کیونکہ سانے یار نال ہن اج کم باڑے پیارے لگے کھڑے
کچھ بندے تو اتنا انتظار بھی نہیں کرتے بس مٹی پا لئیے وہ کما والے بڑے ہوندے نے وہ کوئی گڈی نو کوئی سکوٹر نو کوئی سائیکل نو سلف مار دے تے او پہ جاندے نہیں لے یارا ہن تو جان تے قبر جانے توجہ کر دے پہ کوئی یار اوتھے تے یار کما وال تر پے اور دنیا نے دسیا کہ ساڈی یاری تے انی ہوندی ہے اج سانے کولو اینا اڈیک بھی نہیں ہوندی ہاتھاں نال بک مٹی دے پا لئی حضرات علی وقار حضور میاں صاحب دنیا دی بے ثباتی کے کلام فرمایا تے آپ فرمانے سہ جوڑ سنگت دے ویکھیں تے آخر وتھا پیا جنہ باج گزارا نہیں تے او شکلاں یاد نہ رہیا یار چھڑ کے ٹر پہ میاں صاحب بولے دیا فرماند نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ڈر گئے وارو واری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری توجہ ہے بچوں کما والے نو کم یاد آ گئے گھر والے نو گھر یاد آ گئے بچوں توجہ ہے میں کی بیانا غور کرو بیٹا اور چلے بے جا کما والے نو کم یاد آ گئے تے گھر والے نو گھر یاد آ گئے اے کس نے یاد نہ آیا با جڑا منجی تے پیا ہے اے اج کیوں نہیں اٹھیا اجازت جو ہو گئی ہے مکما والے جاؤ تے اندے بھی ڈھیر سارے کام آئے کیوں نہیں اٹھیا توجہ ہے کہ کما والے کمال ٹر گئے نہیں یہ کیوں نہیں اٹھیا اندے کے کام تے بڑے آئے بھائی توجہ ہے کوئی نہ کوئی کیوں نہیں اٹھیا جنہیں تو بھی پوچھو جڑا سارے تو کمڑا جنادے میں آیا انہیں تو بھی پوچھو بھئی کیوں نہیں اٹھیا تو سکنا ہے ہونے اندہ پیشاں والے کام بھوگ گئے ہونے ساگاں کام دسنا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ عزیزاں نے گرامی قدر کچھ چنگے رہے جڑے تھوڑا جے پیار والے آئے اور رک گئے کچھ تھوڑے جے اور رک گئے بس کھلو جاؤ جے اجنہ دا بالا گوڑا ہا بالے گوڑے یرانے والے اور دیر رک گئے بالے گوڑے یار چلو تھوڑا جا اور ویٹ کر انہاں تھوڑا جا اور انتظار کیتا قبر بنی مرنے والے نو قبر چ رکھیا اٹاں دا چھت پایا اتے ہتھاں نال مٹی پائی تے مڑ او بھی ٹر پے مڑ بڑو تھے کوئی جس کو بہ رہے تو بندے فات کے ماں تو اٹھا لی دن تو اندر کمبلا ہے اور گھر چالے اس کوئی تیرے کو آنا ہے پیچھے اٹھ بیلیا چلیے اللہ اکبر کبیرہ بندہ بیٹھ کچھ بندے باڑے پیار رہے ہوندے نہیں وہ قبر تے بہ رہے ہیں مڑ گھر والے انہاں نے آپ فات کے اٹھا لے جی اللہ اکبر کبیرہ پھر بیلی ہاتھ تو پھد کے اٹھا کے آندے نے نہیں لبنا یار گواچا مٹی نہ پھروڑ بیلیا نہیں لبنا یار گواچا مٹی نہ پھروڑ بیلیا نہیں لبنا توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرات دی وقار سارے یار پیچھانوں ٹر پہ میاں صاحب بولے کہ کیا کمال دا بولے آپ فرماند نے بھر بھر بکے
مٹی دے پاندے تے کر دے ڈھیر اچھیرا منگ تو آئی گھراول جا دے تے پھر نہیں پاندے پھیرا اور جڑا او قبر والا ہوندا ہے جڑا قبر وچ گیا ہوندا ہے اونوں آندے نے حدیث مبارکہ چاہندا ہے انه لیسمع قرآنیالہم اذا فلو مدبرین بندے پیچھے ٹردے تے ان پتہ اس ویلے لگ جاندا ہے ہن میں چھڈ کے ٹرے جاندے توجہ ہے حضرات گرامی قدر احباب بیلی تیار رخصت ہو گئے بیلی تیار ٹر گئے بندہ قبر چکلا ہے توجہ ابو بکر صدیق تیرے پیار تو صدقے جاواں تیری یاری تے موت بھی نہیں توڑ سکی موت بھی تیری یاری نو توڑیا نہیں بلکہ موت نے تیری یاری نو مڑ جوڑ چھڑیا ہے حضور دے نال دفن ہو گئے پچھوں حضرت عمر بن خطاب دی واری آئی میرے آقا دے نال دفن ہو گئے دو قبراں بن گئیاں حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ایک حضور دی ایک ابو بکر صدیق دی تے آپ حجرے وچ مشکات المصابیح دے اندر حدیث ہے سارے بھائی نوٹ فرما لو کی کتاب دا نام ہے مشکات المصابیح صحیح حدیث ہے نہ راوی ضعیف ہو سن دے کیونکہ اس دی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نہ اسماء الرجال تو غلطی اسی ضعیف بھی نہیں بالکل صحیح حدیث پیش کر رہا دو ہستیاں دفن ہو گئیاں تے حضرت عائشہ دے حجرے سے حضرت عائشہ حجرے وچ بغیر پردے تو آوندیاں سن اپنے حجرے وچ بغیر پردے تو آپ تشریف لے آندیاں راندیاں سن جدوں حضرت عمر دفن ہو گئے تو آپ پردہ کر کے آن لگ گئے حضرت عائشہ صدیقہ آپ پردہ کر کے آن لگ گئیاں توجہ ہے سوال کیتا گیا ام المومنین تسی اگے پردہ نہیں سو کر دے اس قبر تو پردہ کیوں کر دے ہو تو آپ فرما دیا نے ایک میرے خامن سن جنہ نال میرا نکاح سی یعنی رسول اللہ تو خامن تو بھی عورت دا پردہ نہیں ہوتا دوسرے میرے والد ابو بکر دفن ہوئے ہو میرے والد سن والد تو بھی عورت دا پردہ نہیں ہوتا ہون عمر دفن ہو گئے تے او میرے غیر محرم نے میں عمر تو پردہ کرنی ہے میں کوئی دب کے تقریر نہیں کرنی نہ میں کوئی زور لاؤں گل تو اڈے اندر ڈالنا چاہنا بین پکا لو تو یاد کر لو حضرت عائشہ نے قبر وچوں حضرت عمر تو پردہ کر کے سانے دس چھڑیا ہے بچیو جیڑا قبر وچ ہوئے جے نظرانہ ہوئے تے قبر وچوں بھی ویندا ہے توجہ ہے کہ حضرت اما عائشہ نے عمر فاروق تو پردہ کر کے دسیا ہے کہ قبر وچ جیڑا بندہ ہے نا جے وہ اکھی والا ہوئے تے وہ قبر دے وچوں بھی باہر پیا تکدا ہوندا ہے اللہ دا ولی قبر دے وچوں بھی باہر تکدا پیا ہوندا ہے کڈے نادان لوگ نے جڑے مسئلے نوں سمجھدے نہیں کہ حضرت عمر قبر وچوں تک سکدے نے کمڑیا بھی میری قبر تے کون آیا ہے تے عمر دے آقا محمد عربی نہیں تک سکدے میری قبر تے کون ہے بچو یاد تے مرتوسا رکھنا ہوندا ہے اسی تے ایک باری تانوں سبق یاد کرا جانے ہاں پر مڑ پچھو پکا کے رکھ دین جڑے شاگرد چنگے ہون اما عائشہ صدیقہ نے عقیدہ دیتا ہے اور میں نہیں کہہ رہا عائشہ صدیقہ کون نے حضور نے فرمایا خذو شطر دینکم عن الحمیرہ کہ میری اس بیوی کو ادھا دین سیکھو یہ تو دین سکھائے گی اور آپ دین سکھا رہی ہیں کیا کہ صاحب مزار قبر دے وچوں تکدا پیا ہوتا ہے صاحب مزار قبر دے وچوں باہر کھلوتے ہوئے بندے نو تکدا پیا ہوندا ہے قبر والے مردہ نہیں ہوندے موت ہونا نہ ہوندی ہے لیکن صاحب قبر اللہ دا ولی ہوئے جو قبر تو باہر اتے کھلوتے ہوئے بندے نو تکدا پیا ہوندا ہے کہ میری قبر تے کون آیا ہے
یہ میں نہیں کہہ رہا، اما عائشہ صدیقہ پردہ کر کے دسیا ہے بھئی وہ تکدا پیا ہونا، توجہ ہے نا حضرات؟ تو اگر وہ تک دیں تو حضور کا درجہ ہے اولا تک رہے مولا علی تک رہے امام حسن تک رہے امام حسین تک رہے، توجہ ہے؟ اور جملہ سنو اگلا، تو صرف ایتھی تک دے نہیں، ممبر ہے مدینہ شریف کی مسجد دا، باب الکرامات ہے مشکات دے اندر، مدینہ شریف کی مسجد دا ممبر ہے تے حضرت عمر جمعہ پہ پڑھان دیں تے ایران اچھ جنگ پہ ہوندی ہے، کتھے مدینہ تے کتھے ایران، گرامی قدر احباب ایران میں جنگ ہو رہی ہے، میرے حضور دے دوسرے یار جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھا دیں آپ اپنے جرنل نو آواز مار دیں، جرنل نو آواز مار دیں تے آپ فرما دیں یا ساریت الجبل، اتھے اگے کون بیٹھے؟ صحابہ، حضور دے صحابہ آگے بے کے جمعہ میں پڑھ دیں، انہوں نے چکی سے آکھیا ہے بھئی عمر ایڈی دور ساریہ ایران جنگ پہ لڑ دیں تے تسی یا ساریت الجبل کیوں پہ آن دے ہو؟ توجہ ہے بچے، تھوڑا جہا نوٹ کر لو تے گل اپنے دل وچ بہاؤ، جے مدینے دی مسجد چبے کے ایران وچ حضرت ساریہ ہون تے انہاں نہ کہے یا ساریت الجبل تے او سن لیندے نے تے نال قبر وچ حضور نے اوتھے آکھیے یا رسول اللہ تے حضور نہیں سن دے، وہ سمجھ آئیے کوئی نہ بھائیا؟ او آمن جی فاصلہ بڑھائے، میں کہا کملیا فاصلے دی گل چھوڑ، علم و قرآن نال اپنا ناتا جوڑ، میرے آقا علیہ السلام دے غلام عمر آواز مارن مدینیوں بے کے ایران سنی دیئے، اسا پاکستان چپے کے آواز ماریے مدینے سنی دیئے، تائی تے سنی کہنے نے دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت بیلا، پڑھئے مصطفیٰ جانے سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات تیری وقار اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے عقیدہ سنو، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے۔ یاد رکھو بچوں، ساڈا یہ عقیدہ نہیں جی میں اللہ ہر تھاں تے حاضر ہے، حضور بھی انج ہر تھاں تے حاضر ناظر، انج نہیں حضور حاضر ناظر۔ حضور مدینے شریف وچ نے، روح مال جسد زندہ نے، اور جس طرف توجہ فرمان اللہ انہاں دی نظراں تو پردے اٹھا چھڑدا ہے۔ توجہ کیتی کوئی نہ مسئلے دے بھائی، سمجھ آ رہی گل؟ حضور مدینے شریف وچ نے، اور سرکار جس طرف توجہ فرمان، اپنے جس غلام دی مدد فرمانا چاہن، نبی علیہ السلام ہر تھاں تے حاضر نہیں، ہر تھاں حضور اگے حاضر ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بھائیا ہر تھاں حضور اگے حاضر ہے، حضور ہر تھاں تے حاضر نہیں۔ اسی حاضر ہونے ہاں اپنے استاد اگے، اسی حاضر ہونے ہاں اپنے مرشد اگے، اسی حاضر ہونے ہاں اپنے پیر اگے۔ کلاس وچ حاضر نہ ہوندے؟ دسو کلاس وچ حاضر ہوندے ہو؟ عدالت حاضر ہوندے ہو؟ ہوندے ہو؟ جج وڈا ہے، انصاف لین والا وہ نالوں نکا ہے، وہ اتنے جا کے حاضر ہوندا ہے۔ استاد وڈا ہے، شاگرد نکا ہے، وہ اتنے حضور کائنات کو حاضر نہیں ہوندے۔ حضور وڈے نے، کائنات نکی ہے، یہ ساری کائنات میرے آقا کے حاضر ہے، ساری کائنات حضور اگے حاضر ہے۔ حضور جتھے جان تصرف فرما سکتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام جس طرف توجہ فرمان، ادو ہی اللہ تعالیٰ انہوں دی نظر تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ وہ اللہ دی عطا کردہ طاقت نال میرے آقا جتھے جان اپنے امتی دی مدد فرما سکتے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟
اے عقیدہ اہل سنت کا پیا میں بیان کرنا، اے اہل سنت کا عقیدہ ہے. اے نہیں مطلب تہاڈا بھئی تسی تاش پہ کھیڈتے ہوئے تو حضور اتنے بھی نہیں، ایسے نہ سمجھو تسی. لیکن یہ گل رکھیا کرو بس ساڈیاں خبراں حضور تک ہے نہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں عرض علی اعمال امتی، میری امت دے عمل میرے کول پہنچ دے. حضور تک بھی سکتے نہیں، حضور کو عمل جاندے بھی نہیں، حضور نو ساڈے عملاں دی خبر بھی ہوندی ہے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تہاڈے عملاں نو ویندا ہے تے اللہ دا رسول بھی تکدا پیا ہے. جو جو تسی کردے ہو سب حضور تک خبر پہنچ دی ہے. درود شریف پڑھ دیو تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بندے آندے نے حضور نہیں سنتے فرشتہ لے جاندا ہے. میں کہ من پڑھیا تے کرو جاندا تے ہے، مڑ پڑھیا تے دبا کے کرو گا لے جو جاندا ہے فرشتہ. چلو تہاڈا فرشتہ لے جاندا اسی ساڈا ڈائریکٹ ٹر جاندا ہے تے ساڈا درود ذرا بارہ ہے تہاڈے تو نہیں پڑھیندا تے جڑا تہاڈا اوڑا لگدا ہے وہ تے پڑھی رکھیا کرو. جی سمجھ آئی کوئی نہ؟ اللہ اکبر سنگیو گل صرف پڑھیا کرو، حضور تو چھپی ہوئی کو نہیں گل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر تے پردے حائل نہیں ہوندے. حضرات علی وقار اہل سنت عقیدہ ہے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ کھو سلام شمع بز میں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہ کے گل سنو پترا، بہ کے گل سنو بچیو، میں تمہیں گل سنانا پیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ مدینے شریف موجود نے تے مدینے شریف کنک دی بڑی کمی پی گئی، گندم دا کاغ پی گیا، بھوک لگ گئی بندیاں نوں تے پیسے نال بھی کنک نہ لبے تے حضرت عثمان غنی دا قافلہ گندم لے کے مدینے پڑ گیا. آپ تاجر سن. ہن مدینے دے جڑے ٹریڈرز بزنس مین نے وہ گئے تو انہاں کہا ہے یا عثمان بیچ دیو کنک. آپ نے فرمایا بیچ دینے ہاں. کتنا منافع دے ہو گے؟ توجہ ہے. انہاں کہا ہے روپیے نال 25 پیسے. آپ نے فرمایا کوئی زیادہ ملتا ہے. انہاں کہا 8 آنے بھئی روپیے نال روپیہ لے لو، جننے دی مال لے آندا جے پیسے ڈبل لے لو. یا فرماندے یار میں نے اس تو بھی زیادہ پیا ملتا ہے. انہاں آخیا سارے مدینے والے دکاندار تیا بیٹھے مڑ عثمان تو اس تو بالے کون دیندا ہے؟ حضرت عثمان نے قرآن دی آیت پڑھی، فرمایا اللہ فرماندا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا ایک دے میں ان بدلے 10 دینا، میں او دے نال سودا کروں گا. جے 11 دے سکدے ہو تے تانوں دینا 11 دے سکدے ہو. نہ کہ جی نہیں اوتھے ساڈے تو نہیں پڑھیندا. حضرت عثمان غنی فرماندے نے اپنے خدام نو جاؤ ساری گندم لے جاؤ تے مدینے والے دے امتیاں نو آکھو عثمان دی طرفوں ساریاں نو فری مل رہی ہے. ہائے ہائے. تو مڑ فوٹو بھی کوئی نہیں لوایا، کنک بھی گھروں دیتی ہے تو فوٹو بھی کوئی نہیں لوایا. اور نواز شریف تے شہباز شریف مال بھی ساڈا بنڈدے نے تے فوٹو ایڈے ایڈے لا چھڑدے پابندی دی ویندے ٹوپی ہیٹھاں ڈگ پوندی. ایڈا بڑا فوٹو لگا کھڑا ہوندا ہے جی یہ سستا رمضان بازار ہے. اندر بندے دے پتراں والی ایک شے نہیں نے دری ہوندی. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل. وہ لا کے تے ایڈیاں وڈیاں فوٹواں لیندے تے آندے نے بھئی ارباں روپیاں دا پیکج ہے تے کسے بندے یہ نہیں سوچیا بے فوٹواں یہ مڑ کیوں لیندے نے انہاں گھروں دتا ہے. تے جواب آندا نہیں جی گھروں کوئی نہیں دتا، مال تے ساڈا ہی آ، ٹیکس اسی بھی دینے تو ساڈے مال نو ساڈے تے ونڈ کے تے لوہاراں دے منڈے فوٹو فری چلا رہے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل. ایک حکمران نے ایک او حکمران نے جنہیں اپنے پیٹ سے انگل رکھ کے تو پیٹ نو فرمایا حضرت عمر نے اپنے پیٹ نو فرمایا. حضرت عمر نے اپنے
کی بیان ہے؟ پیٹ تے انگلی رکھ کے تے پیٹ ہی آواز آئی نا بھوک دی وجہ تو تے آپ فرماتے نہیں آرام کر، جنہ تیر حضور دی ساری امت نے صحیح کھانا نہ کھاتا میں تینوں بھی انج دے دینا ہے. توجہ ہے کوئی نہ؟ او حضور دے یار سن ہے، میں تے نہیں یاریاں لائیاں حضور نال انہاں نے، انہاں لائیاں بھی نے تے پتر مڑ نبھائیاں بھی نے. اللہ اکبر. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا میرے حضور دے چوتھے یار جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ گھر نے تے بوا کھٹ گیا. حضرت امام حسن نے بوا کھولیا تو باہر ایک بدو سے کہا جی روٹی دی بھوک لگی ہے روٹی لے آؤ. امام حسن اندر گئے تو انہاں روٹی لیا نہیں چوک کے وہ دے اگے رکھی تے روٹی گوشت پنیر بڑیاں اس دور دیاں چیزاں ودیا ودیاں وہ اگے رکھیاں تے وہ بدو آندا جی جڑے وہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے نے تے سکی روٹی پانی چ بے کے کھا رہے ہیں آکھو تے تھوڑی جی انہاں نے بھی دیواں چا. وہ بدو امام حسن نو آندا ہے تے امام حسن دی اکھیں چ آنسو آ گئے تے آپ فرماندے نے وہ میرے بابا علی نے تے لنگر انہاں دا ہی ہے. جی وہ پھر سکی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا انہاں یہ روٹیاں چھڑ دیتیاں نے وہ ہن سکی ہوئی کھا رہے نے، انہاں اپنے واسطے فقر نو پسند فرمایا تے ہیں وقت دے خلیفہ اور حاکم. توجہ ہے کہ نا؟ او حضرت علی المرتضی جنہ دو سوٹ لے ایک ودیا لیا تے ایک کم قیمت لیا کیونکہ نال آپ دا نوکر بھی سی. نوکر سمجھا کم قیمت میرے واسطے لیا نے تو ودیا انہاں آپ پانا ہے. تو جدو لے کے دکان تے آپ نے ودیا دیتا نوکر نے فرمایا تو جوان ہے ہن تیرا حق زیادہ بندا ہے چنگے کپڑے پا. اس عمر میں چنگے کپڑے پان نو دل کردا ہے ودیا تو لے لے تے اے جڑا دوسرا ہے میرے واسطے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر بیلیو اے میرے نبی دے چار یار نے ہر یار سونا ہے. اللہ اکبر. کدی کدی کیڑی کیڑی گل کراں سنیاں دے تے عقیدے دی گل سنیاں تے سن لے پو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا میرے کملی والدہ. جنوں اے بھی نہیں ہوتا ان معافی ہے میرے کملی والے. بکرو عمر ہے تے عثمان تو صدقے جا میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا آنکھوں میرے کملی والے. مقدر والے نو پڑھ لینا چاہیے میرے کملی والے. او بیلیا ساتو کسے دا بھی گلا نہیں ہوتا نبی دے جو ہوئے میرے کملی والے. ابو بکر بھی سونا ہے علی بھی سونا ہے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار. بیلیو میرا درس میری آرزو میری خواہش میرے لفظے نے یاد کر کے جایا جے میرے بھائیو جڑا نبی دا یار ہے سنی نبی دے ہر یار دا تابعدار ہے. جڑا نبی دا یار ہے سنیوں دا تابعدار ہے.
سنی حضور دے صحابہ دا منکر نہیں ہو سکتا، سنی نبی دی آل دا بے ادب نہیں ہوتا، سنی نبی دی آل دا بھی نوکر ہوتا ہے، سنی نبی دیاں یاراں دا بھی یار ہوتا ہے۔ عزیزاں نے گرامی قدر ہمیشہ اس محفل تو بچو جتے حضور دے یاراں دا گلا ہووے، ہمیشہ اونا مولویاں تو دور رہو جڑے مولا علی دے نا تو جلدے ہون۔ سلطان العارفین دے لفظاں تے گل دا اختتام کرا، آپ سرکار فرما دے نے نال کو سنگی سنگے نا کریے تے کل نو لاجے نہ لائے ہو کاواں دے پتر ہنس نہیں تھی دے بھاویں موتی چوگے چگائے جڑا کان دا پتر ہوئے، جڑا کان دا پتر ہوئے، باویں جڑے ہوٹل تے بٹھا لے، باویں اپنے ڈرائنگ روم وچ تے بیڈ روم وچ بٹھا لے، جڈا مرضیا ودیا کھانا کھلا لے، اچھے ہوٹل تے بٹھا لو، KFC تے بٹھا لو، تسی انہوں بڑے ودیا کھانے کھلا لو، اپنے گھر دیسی مرغا کھلا لو، بکرے دا گوشت کھلا لو، جنہ چر کھلاندے رہو گے اونا چر وہ تواڈے گیت گاوندا رہے گا۔ جدو تساں ہاتھ پیچھا کرنا ہے ہو سکنا ہے یہ بندہ شندی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تو ہونے اس گل دا پتہ لگا انہیں تے سلطان باہو نے اینا عرصہ پہنا گل کیتی ہے کاواں دے پتر ہنس نہیں ہوندے باویں موتی چوگ چگائیے ہو، جو مرضی کھویندا رہو، جنہ چر کھویندا رہی اونا چر یار نے جلے ہاتھ پیچھا کیتی ہوئی اونا تیرے ہاتھ تو ویکھنا ہی نہیں۔ تے جڑے نسلی ہوندے نا نسلی تے اصلی، سلطان محمود غزنوی دا ایک یار سی، ہے سی او دا غلام ایاز ایک دن بیٹھا تے سلطان محمود نے خربوزہ کٹیا، کٹ کے تے اس ایک جڑی نا ٹکڑا وہ ایاز نو دیتا ہے، لے بیلیا کھا لے، توجہ ہے نا، لے بیلیا کھا لے، انہیں کھا لیا، انہیں دوجا ٹکڑا دیتا، وہ پیس کر کے وہ دیندہ رہا تو وہ کھاندا رہا، جدو آخری ٹکڑا رہ گیا جنہوں تسی پنجابی پھاڑی سکتے آخری رہ گیا تے وہ سلطان نے خود کھایا محمود نے، تے محمود نے وہ فوراً تھک دیتا اور کہنے ہوئے ایاز ایڈا کڑوا خربوزہ کھا گیا تے دسیا ہی نہیں ہوں بھئی کڑوائے، تے ایاز کہندہ ہے بادشاہ ایسے ہاتھی چوں مٹھا کھاندیاں عمر لنگ گئی ہے، تے مٹھا جو ساری عمر کھاندا رہا تے جے آج جن کڑوا آ گیا ہے تے میں تھو کردا تے مڑ پیار تے نہ میں دی کڑواٹ نہیں ویکھی، میں ہاتھ ویندا رہا جتھوں آوندا رہا ہے، ساری عمر جو اس ہاتھی چوں مٹھا کھادا ہے جو ہن ایک باری کوڑا آ گیا تے جان دیا گا ہن گلا تے نہیں نہ یاراں دا کریدا، یاراں دا گلا نہیں کردے ہوندی اصل پریت جنہاں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ بیلیا باہو فرما دینے کاواں دے پتری ہنس نہیں تھی دے بھاویں موتی چوگے چگائیے ہو کوڑے کو نہیں مٹھے ہو دے ہمیں 100 بڑا گڑ پائیے ہو تے تم میں کدی تربوز نہیں تھی تے بھاویں توڑی پکے لے جائیے
جنا بنے گی محبان چار یار کی خبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ بچوں عزیزو، سکول دا کوئی ماسٹر ہوئے، کوئی کسے مسجد دا مولوی ہوئے، کسے کالج دا پروفیسر ہوئے، میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، جیڑا عقیدے تو ہٹان دی کوشش کرے اس بندے تو دور رویا کرے۔ تے جب ملنا ملانا مجبوری ہوئے تے او دے نال کمٹمنٹ کر لو، میں تین نہیں ہلائندا تے تو میں نہ ہلائیں، تے جے تو میں ہلایا تے مڑ میں بھی اگوں ہلینا ہی۔ سمجھ آئی کوئی؟ جے تو اگوں ہلایا تے مڑ میں بھی اگوں ہلینا ہے، مڑ تین ہلنا پونا ہے، مڑ ہائے ہائے نہ کری۔ تے امید واسے کے جدو تساں ایک باری انج آکھنا ہے نا بنا چھیڑ تے نہ چھڑا، کوئی نہ اس دوجی باری گل کرنی۔ پتر اس دنیا وچ حضور دی نسبت پکی رکھو تے ستھرا عقیدہ لے کے قبر وچ ٹر گئے تے اللہ تہاڈا بیڑا پار کر چھڈے۔ تے عقیدہ صاف ہمیشہ اس بندے دا ارادہ ہے جدی حضور نال نسبت پکی ہوئے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ بچوں جدہ ایس دور وچ عقیدہ سلامت ٹر گئے ہوئے اوندا بیڑا پار ہو جائے۔ رسول اللہ دی آل دا دامن نہ چھڑیا ہے، ان پکا تھام کے رکھے ہے کہ حضور فرما گئے میں تواڈے کول چھوڑ کے جا رہا واعتصموا بحبل اللہ۔ حضرت امام جعفر الصادق فرماندے نحن حبل اللہ، کہ جیڑی اللہ نے رسی آکھیے وہ رسی آل محمد نے۔ آل محمد دا دامن تھام کے رکھیا ہے تے صحابہ دی بے ادبی نہ کریا ہے، حضور نال محبت رکھیا جے اللہ تہاڈا بیڑا پار فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہاں سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق عطا فرما۔ محمد بلال دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت فرما، اس نو دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھوکیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاد نو اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما، جنہاں دلاں وچ نیک دعاواں نے پوریاں فرما، طلباء دے علم وچ برکت فرما۔ میرے مولا کریم جنہاں دلاں وچ حاجتاں نے پوریاں فرما، حضور دی امت مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مولا کریم حضور دے سب غلاماں نو جنت عطا فرما، اس بستی تے اس پنڈ تے اس علاقے تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔